خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے السلام علیکم۔ آج کا ولاگ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ سویڈن کی حکومت نے کزن میرجز پر پابندی کا قانون جو ہے وہ منظور کر لیا ہے، اور یہ قانون اس سال جولائی کی پہلی تاریخ سے جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے۔ تو آج کے ولاگ میں ہم اس پورے قانون کا مجموعی طور پہ جائزہ لیں گے، اس کا پس منظر، یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے، کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے، اور پھر جو کزنز کے درمیان شادیاں ہیں اگر وہ سویڈن میں ہوئی ہیں تو ان کا کیا بنے گا، اور جو سویڈن سے باہر شادیاں ہوئی ہیں ان کا کیا بنے گا، اور وہ شادیاں جو ابھی ہو چکی ہیں لیکن انہیں جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ نہیں ملا، تو 1 جولائی کے بعد ان کی سچویشن کیا ہوگی، اور دوسرا یہ کہ یہ پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں اس ولاگ کی صورت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جب یہ تجویز آئی تھی کہ سویڈن کی جو ریکسداگ یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ کزن میرج پہ پابندی کا قانون بنا رہی ہے، یہ حکومت کی جانب سے تجویز تھی، تو اس وقت میں نے ایک تفصیلی ولاگ بنایا تھا جس میں وہ سارا پس منظر بتایا تھا، اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ دنیا کے کون کون سے جو ملک ہیں وہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ کزن میرجز پہ پابندی ہے۔ پابندی کا مقصد یہ ہے کہ وہ شادی وہاں کے پر قانونی طور پہ تسلیم نہیں کی جاتی۔ اب یہ ہوا کہ 26 مئی کو جو سویڈن کی پارلیمنٹ میں اس میں سویڈن کی حکومت نے بنیادی طور پہ یہ ایک تجویز دی تھی، جو حکومتی جماعتیں ہیں، کہ سویڈن میں کزن میرج میں پابندی لگائی جائے، اور اس پہ جو ہے وہ کام ہوتا رہا، اور 26 مئی کو 26 مئی کو سویڈن کی پارلیمنٹ میں تمام جماعتوں نے، جو 8 کی 8 جماعتیں ہیں، اپوزیشن کی بھی حکومت کی بھی، انہوں نے متفقہ طور پہ یہ قانون جو ہے وہ منظور کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو کہا ہے کہ آئندہ سے سویڈن میں کزن میرجز جو ہے ان کو قانونی حیثیت نہیں دی جائے گی، ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ قانون جو ہے وہ جولائی کی پہلی تاریخ سے نافذ ہو جائے گا۔ اس میں وہ شادیاں جو سویڈن کے اندر جو ہے وہ کزن میرجز ہوں گی وہ بھی قبول نہیں کی جائیں گی، اور وہ جو سویڈن سے باہر ہوں گی، دونوں کزن میرجز جو ہیں وہ قانونی طور پہ سویڈن میں جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائیں گی، اور ظاہر جو سویڈن سے باہر کزن میرجز کریں گے ان کو ریزیڈنس پرمٹ نہیں ملے گا، وہ سویڈن میں پارٹنر کے طور پہ نہیں آ سکیں گے، اور نہ سویڈن میں رہنے والے کزنز، ہاں ان کے پاس نیشنلٹی بھی ہے، وہ بھی جو یہاں پہ جو ہے وہ رجسٹرڈ لیگل پارٹنر کے طور پہ، میاں بیوی کے طور پہ نہیں رہ سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس فہرست کی کہ کون کون سے جو رشتے ہیں انہیں بین کیا گیا۔ اس میں صرف کزنز نہیں ہیں بلکہ باقی بھی جو رشتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کزن میرجز، یعنی آپ جانتے ہیں چچا، تایا، ماموں، خالہ، پھپھو وغیرہ کے جو بچوں کے درمیان شادی ہے، یہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ممنوع ہوگی، تو تمام کزنز جو ہیں وہ اس میں آ گئے۔ دوسرا آ گیا کہ وہ شخص جو آپ کے بہن بھائی کی اولاد ہو، مثلاً بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، ان سے شادی جو ہے وہ بھی ممنوع ہوگی، وہ بھی نہیں تسلیم کی جائے گی۔ تیسرا ہے سوتیلے بہن بھائی، ہاف سبلنگز۔ پہلے خاص طور پہ اجازت مل جاتی تھی کچھ لوگوں کو، لیکن اب اس پہ مکمل پابندی ہے۔ چوتھا ہے اڈاپٹڈ سبلنگز، یعنی گود لیے گئے جو بہن بھائی ہیں ان کے درمیان بھی شادی جو ہے وہ ممنوع ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بیرون ملک ہونے والی کزن میرجز کا کیا بنے گا۔ تو جیسے میں نے یہ بتایا کہ یہ قانون صرف سویڈن میں ہونے والی شادیوں کے لیے یا صرف سویڈن سے باہر ہونے والی شادیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعی طور پہ کزن میرجز کو بین کرتا ہے، خواہ وہ سویڈن کے اندر ہوں خواہ وہ باہر ہوں۔ اور اس کے بعد اگر وہ لوگ ظاہر ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گے جو سویڈن سے باہر، تو وہ ریزیڈنس پرمٹ نہیں لے سکیں گے۔ اب اس میں زیادہ جو کزن میرجز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلم جو ہے وہ کمیونٹی اس میں ہوتی ہیں، اس میں پاکستان، افغانستان، عراق، شام یا کسی اور ملک میں بھی کزن میرج کی ہوگی تو سویڈن اس شادی کو قبول نہیں کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ قانون کیوں لایا گیا ہے، حکومت کا موٹیو کیا ہے، مقصد کیا تھا، اور کیوں 8 کی 8 جماعتوں نے اس کی منظوری دی ہے، اس
کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ حکومت کا یہ کہنا تھا جب یہ پرپوزل آئی ہے کہ وہ جبری شادیاں، زبردستی شادیاں رک جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ کزنز میرج جو ہیں وہ اکثر زبردستی شادیاں ہوتی ہیں یا خاندانی دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور خصوصی طور پہ جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ شادیاں ایسی کی جاتی ہیں۔ ماضی میں کئی کیسز ایسے میڈیا میں رپورٹ بھی ہوئے ہیں۔ پھر حکومت کا یہ بھی تھا کہ جو بعض جرائم پیشہ خاندانی نیٹ ورک ہے وہ بھی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ جو تحقیقات ان کے سامنے آئی کہ لڑکیوں پہ دباؤ ہے یا خاندان کی جو عزت و غیرت کے نام پہ یا والدین اپنی مرضی سے بچوں پہ مسلط کرتے ہیں شادیاں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کو بین ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ انہوں نے جو ہے وہ ہیلتھ کی بتائی ہے، ہیلتھ رسک، یعنی صحت کی وجہ سے جینیاتی مسائل، ظاہر جو کزن میرجز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے، جو جینز کی وجہ سے جینیٹک ڈیزیزز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور اس میں سٹڈیز موجود ہیں کہ جینیاتی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، امکان زیادہ ہو جاتا ہے، پیدائشی نقص بچوں میں ہو سکتے ہیں، بچوں میں وہ بیماریاں چلی جاتی ہیں، نسلوں تک پھیلتی ہیں۔ اگر کسی فیملی میں اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بچوں میں ہونے کے امکانات زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کزن میرج میں پرابلم آئے، ایسا نہیں، لیکن اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے یا ان میں اگر بار بار کزن میرجز ہوتی ہیں تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پہ حکومت جو ہے وہ بین کر رہی ہے۔ اور آلریڈی دنیا کے بہت سے ملکوں میں جو ہے وہ کزن میرجز بین ہے، ایون اگر یورپ کی ہم بات کریں تو یہاں پہ آسٹریا ہے، پرتگال ہے، ناروے، انہوں نے بین لگا رکھا ہے، ڈینمارک میں اس حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی ہو رہی ہے، اور بھی بہت سے ملکوں میں اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی بھی زیادہ تر یورپی ملکوں میں کزن میرجز الاؤ ہے، جیسے جرمنی ہے، فرانس ہے یا برطانیہ ہے۔ لیکن جب یہ کچھ ممالک پابندی لگا رہے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے رفتہ رفتہ باقی جگہوں پہ بھی اس کے اثرات تو ہو سکتے ہیں۔ یہ قانون جو ہے وہ جولائی کی 1 تاریخ سے نافذ ہو رہا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ جولائی کی 1 تاریخ سے جو شادیاں ہو چکی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو جو جولائی کی 1 تاریخ سے شادیاں ہو چکی ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں، میاں بیوی کے طور پہ سویڈن میں رہ رہے ہیں، ان کو ریزیڈنس پرمٹ مل چکا ہے، وہ تو بالکل افیکٹ نہیں ہوں گی، وہ تو ظاہر اس پوری کلاس سے نکل گئی، خواہ وہ سویڈن سے باہر ہوئی ہیں یا سویڈن میں ہوئی ہیں۔ اگر وہ ان کو ریزیڈنس پرمٹ مل چکا ہے، یا ان کے پاس پی آر ہے، یا نیشنلٹی ہے، یا یہاں پہ رہ رہے ہیں، یا وہ ایکسیپٹڈ ہے لیگلی، تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ اگر شادی جو ہے وہ جولائی کی 1 تاریخ سے ہو گئی، یعنی اس وقت کسی نے شادی کر لی ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، 8 مہینے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اپنے پارٹنر کو یہاں پہ بلانے کے لیے، اور ابھی تک مائیگریشن ایجنسی نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا، ان کا کیا بنے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ اس میں جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، عرب ممالک کے، افغانی، صومالی، وہ بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیا اس کا بنے گا؟ قانون جو ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 1 جولائی 2026 کے بعد کزن میرج تسلیم نہیں کی جائے گی، یہ قانون۔ اور اس میں اگر کسی نے 1 جولائی سے پہلے جو ہے وہ شادی کی ہے، اور 1 جولائی تک اگر اس کو یہاں پہ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ریزیڈنس پرمٹ مل جاتا ہے، تو پھر وہ شخص تو نکل گیا، وہ تو مطلب 30 جون تک ان کو ریزیڈنس پرمٹ مل گیا، وہ یہاں آ گئے۔ لیکن اگر 30 جون تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ان کا فیصلہ اب چلا جاتا ہے 1 جولائی کے بعد، اور شادی اس سے پہلے ہوئی ہے، تو زیادہ امکان یا جو قانون بتا رہا ہے وہ مائیگریشن ایجنسی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کی تاریخ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ شادی کی تاریخ۔ شادی بے شک پہلے ہوئی ہو، قانون یہ کہتا ہے، اور وہ کزن میرج کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اب سویڈن میں یہ قانون کی جو تشریح ہے وہ یہاں پہ جو متعلقہ اتھارٹی ہے وہ کرے گی، تو اس کی جو قانونی جو تشریح ہے یا امپلیمنٹیشن ہے وہ تو میگرا خون ورکت کرے گا کہ مائیگریشن ایجنسی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، کیا وہ ان لوگوں کو ایگزمپٹ کر دیتی ہے جنہوں نے مطلب 1 جولائی سے پہلے شادیاں کر رکھی ہیں، بے شک ان کا فیصلہ 1 کے بعد آئے تو وہ تو پھر اس سے نکل جائیں گے۔ لیکن اگر مائیگریشن ایجنسی اس طرح سے جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر اس کی زد میں آ رہے ہیں، اور جو قانون کے وقت، یعنی جس وقت وہ ڈسیژن کر رہے ہیں
उस वक्त वो उनके सामने कज़न मैरिज शादी का केस है तो फिर वो उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर कम्युनिटीज़ होंगी वो ज़ाहिर है मैंने कहा कि मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, पाकिस्तान, अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले। लेकिन जैसे मैंने शुरू में लिस्ट बताई है कि इसमें सिर्फ कज़न मैरिजेज़ नहीं है, बाकी भी बहुत से रिश्ते हैं। वो ज़ाहिर जो है वो मुसलमानों में वो शादियाँ नहीं होती, वो बाकी कम्युनिटीज़ में हो सकती हैं, जैसे भतीजी से या भांजी से या जो सतीले बहन भाई हैं, तो बाकी लोग भी इससे मुतासर होंगे, सिर्फ मुसलमान ही मुतासर नहीं होंगे। अब ये जो कानून आया है स्वीडन ने जो है वो नॉर्वे की पैरवी की है। नॉर्वे ऑलरेडी ये चीज़ कर चुका है और भी कई यूरोपीय ममालिक ने जो है वो इस पे बैन लगा रखा है, जो आप तफसीलात मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अब इसमें कुछ कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर आपने शादी कर रखी है, आप फौरी तौर पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुकम्मल कर सकते हैं। आप माइग्रेशन एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका फैसला 30 जून से पहले हो जाए तो फिर आप इससे निकल जाएंगे। और दूसरी सूरत में जो है वो माइग्रेशन एजेंसी, ज़ाहिर है ये कानून अभी 26 मई को बना है, इसके बाद ये सारा कानून माइग्रेशन एजेंसी के पास जाएगा। उन्होंने फिर इसकी जो है वो फ्रेमवर्क तैयार करना है कि उन्होंने इसके मुताबिक किस तरह से डिसीजंस करने हैं। तो जब वो फ्रेमवर्क बना के पूरा आ जाएगा तो फिर वो तफसीलात भी मैं आपको विला की सूरत में पेश कर दूंगा। तो यहाँ पे जो भी कानून बनता है, ज़ाहिर है कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, कुछ अफेक्ट हो सकते हैं। जो अफेक्ट हो सकते हैं मैं उनके सेंटिमेंट्स, उनके जज्बात समझता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मेरा मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना है जो यहाँ पे हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसमें आप अपना फीडबैक देख सकते हैं, अपने कमेंट्स जो है वो इसमें लिख सकते हैं, कोई सवाल हो तो वो भी लिख सकते हैं। और इस पे अगर मज़ीद अपडेट्स आएंगी जब माइग्रेशन एजेंसी से, तो वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।